ایک گاؤں میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شمار اس وقت کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا تھا۔ اس کو اپنی دولت اور اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ ناز تھا۔ وہ ہر روز چہل قدمی کے لیے پاس ہی موجود پارک میں جایا کرتی تھی۔ جس راستے سے وہ گزرا کرتی تھی اسی راستے سے ایک مدرسے کا طالب علم بھی گزرا کرتا تھا۔ وہ ایک نہایت شریف النفس اور خوب رو نوجوان تھا۔ لوگ اس کی شرافت کی وجہ سے اسے بے حد پیار کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ اپنے مدرسے جانے کے لیے اسی راستے سے گزر رہا تھا تو اس عورت کی نظر اس پر پڑی۔ نظر پڑتے ہی وہ عورت اس کی دیوانی ہو گئی۔ جب بھی وہ اس نوجوان کو اس راستے سے گزرتا دیکھتی تو وہ بہت کوشش کرتی کہ وہ ایک نظر اس پر بھی ڈال دے، مگر وہ نوجوان تھا کہ اپنی نظریں نیچے جھکائے آرام سے وہاں سے گزر جاتا تھا۔ اس نے کئی دن اسی کوشش میں گزار دیے مگر اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ عورت کوئی ترکیب سوچنے لگ گئی تھی جس سے وہ اس کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ آخرکار اس کے ذہن میں ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اپنے کام والی کے ہاتھ اس کے پاس ایک میسج بھجوایا۔ وہ عورت اس کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، میری مالکن نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے۔ انہیں آپ بہت نیک معلوم ہوتے ہیں۔ وہ آپ سے بہت اہم معاملات پر ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں۔ وہ نوجوان بے خبری کے عالم میں اس عورت کے ساتھ اس کی مالکن کے گھر میں اندر داخل ہو گیا۔ وہاں جا کر اس نے اسے مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ وہ بیٹھ کر اس کی مالکن کا انتظار وہاں پر کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو خوبصورت عورت بھی وہاں پر آ گئی۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ جی محترمہ، فرمائیے آپ نے مجھ سے کیا مسئلہ دریافت کرنا تھا اور مجھے یہاں آپ نے کیوں بلایا ہے؟ اس پر اس عورت کے ہونٹوں پر ایک کمینی سی مسکراہٹ سج گئی۔ وہ اس کو چبانے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر خاموش رہی اور اس طالب علم کو دیکھتی رہی۔ جب اس لڑکے نے دوبارہ استفسار کیا تو اس نے اپنے دل کا حال کہہ سنا دیا۔ اس کی بات سن کر لڑکا ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ایک دم سکتے میں آ گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا مگر اس کے الفاظ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ کچھ دیر میں جب اس کے ہوش سنبھلے تو وہ اس خاتون پر غصہ ہوا اور بولا کہ اللہ کی بندی، اللہ کا خوف کرو، آپ کس طرح کی بات کر رہی ہیں؟ اس طرح کا ناپاک عمل اور گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ اس پر اس مغرور اور مالدار عورت کو غصہ آ گیا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے اس سے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہاں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی اور تجھے بدنام کر دوں گی۔ سب کو بولوں گی کہ یہ بری نیت سے میرے گھر میں داخل ہوا ہے۔ تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ تمہارے پاس میری بات ماننے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سن کر نوجوان بہت پریشان ہو گیا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیسے بچا جائے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ پاک سے مدد مانگ لی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، لیکن میں پہلے باتھ روم جانا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے باتھ روم جا کر باتھ روم سے فارغ ہونے کے بعد گندگی کو اپنے اوپر مل لیا اور ایسے ہی باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر اس امیر عورت کو بے حد غصہ آیا اور اسے فوری طور پر اپنے گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ وہ لڑکا جلدی جلدی سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پاس میں موجود نلکے سے نہا لیا اور اپنے کپڑے بھی اچھی طرح سے دھو لیے۔ اب وہ صاف ہو کر اپنے مدرسے کی طرف چل پڑا۔ مدرسے پہنچا تو اس کے آنے سے خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ استاد صاحب نے سب طلباء سے دریافت کیا کہ آج اتنی خوشبو کون لگا کر آیا ہے؟ تمام طلباء خاموش رہے۔ استاد نے تمام طلباء کو باری باری اپنے پاس بلایا اور اس کی خوشبو سونگھنے لگے۔ یہ نوجوان شرم کے مارے چپ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید استاد صاحب کو میری بو آ رہی ہے اور وہ طنزیہ ایسے کہہ رہے ہیں۔ استاد صاحب نے اسے بھی اپنے پاس بلایا اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ خوشبو تو اسی نوجوان سے آ رہی ہے۔ اس پر استاد نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اتنی اچھی خوشبو تم نے لگا کر رکھی ہے؟ اس پر وہ رونے لگ گیا اور بولا کہ استاد محترم، آپ میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں میرے بدن سے بدبو آ رہی ہوگی
استاد صاحب نے کہا کہ میں آپ کا مذاق کیوں اڑاؤں گا، تمہارے بدن سے سچ میں بہت ہی عجیب سی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی، پھر میرے بدن سے خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ استاد صاحب کہنے لگے تو پھر یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس پر اس نوجوان نے اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ استاد کو کہہ سنایا۔ واقعہ سننے کے بعد استاد صاحب بولے کہ اچھا، مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس کرتے میں اس بدبو کو خوشبودار خوشبو سے بدل دیا ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کے اس کرتے سے ہمیشہ خوشبو آنے لگی۔ ناظرین، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو عام بندوں سے الگ کر دیا۔ ان کے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ انہیں ایسا مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حیائی سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ واقعہ ایک بزرگ کا ہے جو آپ کی خدمت میں ویڈیو کی صورت میں پیش کیا گیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس لکھ کر ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آج کی ویڈیو۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔